اللہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کہ فرعون یہ چاہتا تھا کہ اس کے نجومیوں نے اس کو خواب دیکھنے پر بتایا کہ یہ بنی اسرائیل جس کو تم نے جو ہے اپنے ماتحت بنایا ہوا ہے، ان سے بیگار لیتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو، تو یہ تمہاری ماتحت ہے، ان میں بغاوت ہوگی، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری ساری سلطنت کے اور تمہارے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ تو دنیا کے یقین والے ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے اور وہ اپنی اس طاقت کے جانے پر بہت ڈرتے ہیں، تو اس نے اپنی پورے زور لگا دیا کہ یہ بچہ نہ آئے، یا آئے تو یہ ختم کر دیا جائے، اور بنی اسرائیل کے کتنے بچوں کو اس نے تلواروں سے ذبح کرایا۔ اللہ نے حفاظت کا ارادہ فرمایا تو فرعون ہی کے گھر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پال کر دکھا دیا، پال کر دکھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ماں بیوہ تھی، شوہر کا سایہ نہیں تھا، ان کے بڑے جو ہے بھائی ہارون وہ ان سے کچھ سال بڑے تھے، وہ گھر میں تھے، اور اب یہ خوف کہ اس بچے کو فرعون اور اس کی فوج ذبح نہ کرا دے، لیکن اللہ نے امر دیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا کہ صندوق بناؤ، بچے کو صندوق میں بند کرو اور صندوق کو پانی کے حوالے کرو، اور پانی جائے گا اس طرف جس طرف جو ہے فرعون کا محل ہے۔ تو ظاہری طور پر یہ ساری شکلیں ہلاکت کی ہیں، لیکن حفاظت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ دودھ پیتے بچے کو صندوق میں بند کر دینا، نہ دودھ کا انتظام ہے نہ ہوا کا، اور پھر پانی میں ڈالنا، پانی تو بڑوں کو ڈبو دیتا ہے اور موت تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر روایت میں آتا ہے کہ جب دریائے نیل میں ڈالا تو فرعون کا جو محل تھا وہ اوپر کی جانب تھا، جہاں سے پانی نیچے کی طرف بہہ رہا تھا، نشیب کی طرف آ رہا تھا، اور انہوں نے ڈالا تو اللہ کے امر سے یہ صندوق اوپر کی طرف چلنے لگا۔ کوئی نہ بھی دیکھنا چاہے پھر بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ بجائے پانی کی رو کے ساتھ بہنے کے یہ تو اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اور فرعون بھی وہ اس وقت اپنے جو ہے محل کے بالکونی پر نظارہ کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ یہ صندوق، اور ایسا اس نے غوطہ خور بھیجے اور صندوق کو منگوایا، اور صندوق کو کھولا تو اس میں دودھ پیتا بچہ، اور فوراً اس کی زبان پر کہ اگر میری حکومت کے تباہ ہونے کا، ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو یہ کرشماتی بچہ بن سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی زبان سے بھی کہلوا دیا، لیکن حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بیوی کے ذریعے سے اللہ نے اس کو کہ چھوڑو، تم نے تو بہت بچے جو ہے قتل کر لیے، اب یہ بچہ، وہ بیوی یہ لاولد تھا، کوئی بچہ نہیں تھا، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا کر پالیں گے اور یہ شہزادہ بن کر پلے گا اور ہمیں نفع دے گا۔ فرعون نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہیں نفع دے گا، مجھے تو نفع نہیں دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے امر پر ڈالا تھا، اللہ نے وعدہ کیا کہ تم گھبراؤ نہیں، تم میرے حکم کو پورا کرو، حالانکہ حکم کے پورا کرنے میں سب کچھ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ قصہ لمبا ہے، پھر آخر میں یہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو گئی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر گئی اور محل میں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے کہا اچھا یہ ہمارا شہزادہ اور بیٹا ہے تو اس کے لیے ماں تو ہے نہیں، دودھ پلانے والی عورتوں کو لایا جائے، تو شاہی فرمان بڑی اچھی صحت مند عورتوں کو لایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے پستان کو موسیٰ پر ہم نے حرام کر دیا، یہ پیاسا اور بھوکا بچہ کسی کے پستان کی طرف اپنے منہ کو کرتا ہی نہیں، اور جب والدہ آئی گود میں لیا تو فوراً پستان کو منہ میں لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ام موسیٰ، تم نے ہمارا حکم پورا کیا، ہم نے اس بچے کو تمہاری گود میں لوٹا کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو فرعون کے گھر میں جو پلا، اللہ نے اس کو اپنا نبی اور کلیم اللہ اور موسیٰ علیہ السلام بنایا، اپنا دین اور دین کی دعوت دے کر بھیجا، اور کتنے معجزات کہتے سامری جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور جب بنی اسرائیل سمندر کو پار کر گئے، بحر قلزم کو پار کر گئے، تو اس نے جو ہے سونا جو ان لوگوں کے پاس جمع کر کے ایک گائے کی شکل بنائی، اور اس کو ایسا شکل کے ہوا کے ذریعے سے اس میں آواز پیدا ہو، اور اس نے کہا یہ ہے تمہارا الہ۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے،
تو یہ سونار تھا، زرگر تھا، سونے کا کام کرتا تھا، امت کو گمراہی کی طرف لایا۔ کہتے ہیں یہ ولد الزنا تھا، اور اس کی ماں نے قوم کے ڈر سے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا غار میں ڈال دیا تھا۔ اللہ نے اس کی تربیت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو جبرائیل علیہ السلام نے جس کی تربیت کی وہ سامری بنا، اور فرعون کے ذریعے اللہ نے جس کی تربیت کروائی تو وہ موسیٰ علیہ السلام بنے۔ تو کرنے والی ذات کون سے ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ دین والی محنت کہ ساری انسانیت دین پر آ جائے، اللہ کے خزانوں سے دین کے ذریعے فائدہ اٹھانے والی بن جائے، یہ ہدایت کی محنت، یہ انبیاء کی محنت ہے، اور یہ اصل محنت ہے، اور اسی پر وعدے ہیں جی ہاں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔